أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ پارہ نمبر 9 ہے۔ اس سے پہلے ہم پارہ 8 جو ہے اس کو دیکھیں گے کہ اس کے ہلکا سا سمری کرتے ہیں کہ اس کی سمری میں کیا کیا باتیں تھیں۔ جو سب سے اہم پوائنٹ تھا وہ تھا کہ ہمیں اکثریت کی پیروی نہیں کرنی بلکہ قرآن و سنت کی کرنی ہے۔ جو بات قرآن کہے جو سنت کہے ہم نے وہ ماننا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا یہ عقیدہ تھا۔ بغیر علم کے لوگوں کو کچھ بتانا بہت بڑا جرم ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو مس گائیڈ کرتا ہے اور اس کے غلط کام کی ذمہ داری بھی پھر اس پہ آتی ہے جو بتاتا ہے۔ جہالت ہدایت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ پھر جانور جو ہے اس کو لباس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں خود اپنا لباس اختیار کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر تب جب عبادت ہو، یعنی عبادت کے وقت لباس کا خصوصی اہتمام ہو۔ رمضان میں راتوں کو انشاءاللہ جاگنا ہے، لیکن اگر ہماری لباس کی شرائط ہی پوری نہیں ہوئی تو صرف تھکنا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مسلمان خاتون کا نماز میں لباس سب کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے بال بھی نظر نہ آئیں، نہ گردن نظر آئے، نہ ناک کان نظر آئے، اور نہ زیادہ بازو ہمارے نظر آئیں، شلوار تنگ ایسی نہ ہو جس سے ٹخنے ہمارے ننگے ہو جائیں رکوع میں۔ تو ایسی کسی بھی غلطی سے نماز ہماری نہیں ہوتی، اس لیے ضروری ہے کہ نماز میں اپنی زینت مکمل طور پہ اختیار کریں۔ پھر عورت کی عبادت کی جگہ اس کے گھر کا مصلی ہوتا ہے، اس لیے اس کو مناسب مہذب تو عورت کی عبادت کی اصل جگہ کیا ہے؟ اس کے گھر کا مصلی، اس لیے اسے اس وقت مناسب مہذب لباس پہن کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں ہم دیکھیں نا کہ کسی خاص موقع پر ہم نے جانا ہو تو ہم اپنی ڈریس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ تو نماز کا بھی ایک فارمل ڈریس ہوتا ہے۔ عام طور پر مسلمان عورت اپنی سطح کو ڈھانپ کر رکھتی ہے، دوسروں کے نظارے دعوت نہیں ہوتی۔ پھر حلال اور حرام کے متعلق مکمل اور صحیح علم ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ انسان حرام سے بچ جائے۔ پھر اس کے ورائیت سے بچنا چاہیے۔ افضل عمل پانی پلانا ہے۔ قرآن ایک بابرکت اور ہدایت دینے والی کتاب ہے، جس سے ہر طرح کی برکتیں آتی ہیں۔ پھر اپنے اچھے خاتمے کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان نے بھی یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ وہ آخری دم تک انسان کو بہکائے گا۔ اور دین کی دعوت دینے والے کے اندر 2 خصوصیات بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ لوگوں کی محبت، ان کی خیر خواہی اور ان کا بھلا چاہنے والا ہو۔ پھر اپنے مطلب سے ان کو واز نہ کرے اور علم کے ساتھ دوسروں کی رہنمائی کرے۔ عملی زندگی میں ہمیں آدم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرنا ہے کہ اگر کوئی بھی ہم سے غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لینی ہے، نہ کہ یہ کہ شیطان کی طرح اپنی غلطی پہ ہم نے اکڑ جانا ہے۔ نیکیوں کا منصوبہ، ان کے ارادے اور خواہش ہمیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ بھی کام لے لے، یہ بھی کام لے لے۔ دل دل میں ایسی باتیں کرنی چاہیے، کیونکہ نیک خیالات جو ہوتے ہیں ان پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب انسان کا شوق ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے۔ پارہ نمبر 9 میں آتے ہیں۔ قرآن مجید نور ہے۔ سورۃ النساء میں آتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ نور، روشنی کیا دکھاتی ہے؟ یہ اندھیروں میں ہمیں راستے دکھاتی ہے۔ یہ زندگی اندھیروں میں سے بھری ہوئی ہے، جہالت کے اندھیرے ہیں، لا علمی کے اندھیرے ہیں۔ ان میں جب قرآن کا نور آتا ہے تو انسان کو صحیح اور اس کے غلط کی پہچان ہوتی ہے، اس کا فرق پتہ چلتا ہے اور صحیح راستہ معلوم ہو جاتا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے اور میں اسے قبول کر لوں۔ تو میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے، جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو، یعنی اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ پھر آپ نے فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ یہ 3 دفعہ کہا، یعنی ان کے ساتھ بھی احسان کا رویہ اختیار کرو۔ تو ہمارے لیے یہ بات لازم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو اپنی زندگی میں یاد رکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 88 سے پارہ سٹارٹ ہے۔ تو ہر نبی کی مخالفت،
اس قوم کے خوشحال طبقے نے کی۔ اب اس کی وجہ کیا آتی ہے کہ وہ خود کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر نبوت آنی ہے تو اس کے زیادہ حقدار ہم ہیں، ہمارے پاس سب کچھ آنا چاہیے تھا، ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے۔ اب چونکہ نبوت کسی اور کے پاس آ گئی تو ہم کیسے پیروی کریں؟ متکبر لوگوں کا طریقہ کار ایک ہی ہوتا ہے، وہ ناحق طریقے سے جھگڑا اور بحث کرتے ہیں، اور اگر بے بس ہو جائیں تو پھر دھمکیوں پر آ جاتے ہیں۔ یہاں بھی وہ دھمکیاں ہی دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے قوم، اپنے ملک سے نکال دیں گے، اور جو تمہارے اوپر ایمان لے کے آئے گا اس کو بھی نکال دیں گے، تو پھر لازماً تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، ہمارے طریقوں کو فالو کرنا ہوگا۔ قال ولو كنا كارهين، یعنی اہل ایمان کے لیے ایمان کو چھوڑنا اور دین کے طریقے کو چھوڑ دینا انتہائی ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ جس شخص کو ایمان کی حلاوت ایک دفعہ نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ ایمان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پا لے گا۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، اور یہ کہ آدمی جس کسی سے محبت کرے وہ صرف اللہ سے محبت کرے، اور کفر میں دوبارہ لوٹنا اس کو اسی طرح ناپسند ہو جیسا کہ وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی اسلام کہہ کے پھر مرتد ہو تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ویسے ہی جہنم میں چلا جائے۔ آیت 89 میں آتا ہے کہ انبیاء کا شرک والا دین نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے نیک عمل اور ایمان پر کبھی غرور نہیں کرتے تھے۔ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نیکی کی جس حالت پر میں ہوں یا ایمان کی جس درجے پر میں ہوں مجھے اس پر ہمیشگی ہے۔ نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس پر اس وقت تک قائم رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا۔ انبیاء اور صالحین ہمیشہ سے یہ بات جانتے ہیں کہ ان کا دین پر ثابت قدم رہنا اللہ کی مشیت کی وجہ سے ہے، ان میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ اگر آج ہم جہاں آ کر ہیں ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، بلکہ ہمارے لیے یہ راستے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسان کیے اور ہمارے دلوں کو اپنی کتاب کی طرف راغب کیا۔ تو یاد رکھیے، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو ہم سب کو بھی اس راستے پر ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر اور آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے ہیں، کیا آپ کو ہمارے متعلق کسی چیز کا خطرہ ہے کہ ہم پھر جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جسے چاہتا ہے بدل دیتا ہے۔ اس لیے انسان ہدایت پر ہوتے ہوئے بھی اس کو یہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو مجھے اپنے دین سے پھیرنے کا سبب بن جائے، خصوصاً جب انسان کو ایمان کی، اس کو دین کی، قرآن کی علم کی حلاوت محسوس ہونے لگے تو سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کو سمجھتا ہے، اس پر قائم رہنے کی پھر دعا بھی کرتا ہے، اور اس تمام چیزوں کو اپنا کمال نہیں سمجھتا۔ یاد رکھیے، ایک لمحے میں دل پلٹ سکتا ہے، ایمان سے کفر کی طرف جا سکتا ہے۔ خبیر بن نفیع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں خمس میں ابو دردہ کے پاس ان کے گھر گیا تو وہ اپنی مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ تشہد میں بیٹھے تو نفاق سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے لگے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے کہا، اے ابو دردہ، اللہ کو معاف فرمائے، آپ کا نفاق سے کیا تعلق؟ یعنی آپ کو کیوں منافقت سے ڈر لگ رہا؟ تو انہوں نے فرمایا 3 دفعہ یہ کہ اللہم اغفر، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی قسم، ایک آدمی ایک گھڑی میں ہی ایک فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دین سے ہی پھر جاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات شیطان کوئی ایسا وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، تو اس کے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگے۔ آیت 91 میں انہوں نے شعیب رضی اللہ عنہ کو ڈرایا تھا اور ان کو شہر سے باہر نکالنے کا پروگرام بھی بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلہ بھیج کر ان کو پکڑ لیا۔ 94 اور 95 میں خوشحالی اور بدحالی، دونوں ہی امتحان کے دو رخ ہیں۔ یعنی تکلیف میں تو انسان سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی امتحان اور کوئی آزمائش ہے، شاید اللہ کی کوئی ناراضگی ہے، اس وجہ سے میرے حالات نہیں بدلتے۔ لیکن جب انسان پر خوشحالی آتی ہے، اس پر نعمتیں فراواں ہوتی ہیں، تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ انسان کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، لہٰذا وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف چلتا ہے اور توبہ و استغفار بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے صحابہ کرام پر جب نعمتیں بھی زیادہ آ جاتی تھیں تو اس سے بھی ڈرنے لگ جاتے کہ کہیں یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو، اس کے بعد کی ہماری پکڑ نہ ہو۔ اس لیے نعمتوں کو بھی عاجزی کے ساتھ استعمال کیجیے۔
ان میں بھی اللہ کے بندوں کا حق نکالتے رہیں تاکہ شکر ادا ہوتا رہے اور نعمتیں بھی ہماری برقرار رہیں۔ اب 96 میں بتایا جا رہا ہے کہ نعمتیں برقرار کیسے رہیں گی۔ دو چیزوں کو، ایک تو اللہ کو راضی کرنا ہے یعنی ایمان و تقوی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہم نے اس نعمت میں اللہ اور اس کے بندے کا پورا حق نکالنا ہے۔ 97 میں اچانک پکڑ جو ہوتی ہے وہ عذاب کی شکل میں ہوتی ہے۔ 98 میں اللہ تعالیٰ کو ان کے خلاف چال چلنا، وہ کیا ہے کہ پہلے انہیں مہلت اور ڈھیل دیتا ہے، ان پر دنیا کی تمام زندگی کی انعامات جو ہیں وہ عام کر دیتا ہے، اور پھر اچانک ان کی رسی کھینچ لیتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ نیکی کرتے ہوئے، خیرات کرتے ہوئے، کسی کی مدد کرتے ہوئے ہمارے دل کے کیا حالات ہوتے ہیں، اور فاجر شخص گناہ کا کام کرتے ہوئے بھی امن اور سکون میں ہوتا ہے، یعنی بڑی بڑی نافرمانیاں کر جاتا ہے لیکن خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے یہ خطرہ ہو کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ آ جائے، جبکہ فاسق اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کے ناک پہ بیٹھی ہو جسے اس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اڑا دیا، یعنی گناہ سے ڈر ہی نہیں لگتا، اس کو برا ہی نہیں سمجھتا، اسی لیے وہ گناہ سے توبہ ہی نہیں کرتا۔ آیت نمبر 100، یہ گناہوں کے دو نتیجے بتائے گئے کہ گناہوں سے مصیبتیں بھی آئیں گی، گناہوں سے دل بھی سخت ہوں گے، تو اس لیے انسان کو ساتھ ساتھ توبہ کرتے رہنا چاہیے، جہاں پسلے وہیں اللہ کی طرف راغب ہو جائے۔ 102 میں کمنٹمنٹ نہیں ہے، یعنی دین کی بات کبھی اختیار کی، کبھی چھوڑ دیا، کبھی ثابت قدمی رکھی، کبھی نہ رکھی، یہ ایسا دین نہیں ہے۔ دین مکمل ثابت قدمی رکھنے کے لیے دین ہے۔ تو یہاں سے آخر تک موسیٰ علیہ السلام کا ایک طویل قصہ آنے کو ہے، ان کو دیکھنے میں کہا گیا فنظر، بس تم غور کرو، یعنی جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، ناانصافیاں کرتے ہیں، بالآخر ایک دن ان کا انجام کیسے ہونا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے دو بڑے نکات تھے، ایک تو قوم فرعون کو اللہ کی طرف بلانا، اور دوسرا ان کا تھا کہ بنی اسرائیل کو غلامی کی طرف سے نجات دے دینا۔ آیت 113 میں نبی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو سے کوئی بدلہ، کوئی اجر و ثواب نہیں چاہتا، ہر نبی کا تمام اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جادوگر جادو کا کاروبار کیوں چلاتے ہیں؟ تاکہ وہ دنیا کما سکیں۔ اسی لیے جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے انعام مانگا کہ اچھا موقع ہے، آج فرعون کو ہماری ضرورت ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آیت 116 میں موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہل کرنے کا موقع دیا، تو اس میں کیا حکمت تھی؟ اصل بات تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کہ جادوگر زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی کہ جب یہ اپنی چلاکیوں سے فارغ ہو جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام ان پر حملے آور ہو جائیں گے، اور ویسے بھی جب حق آخر میں آئے گا تو وہ دلوں پر زیادہ اثر کرے گا۔ 117 میں عصا کا پھینکنا کہ وہ اسدہ بن کر چھوٹے چھوٹے جو سانپ تھے ان کو نگلنے لگا، اور یہی حکمت نظر آتی ہے کہ سارا جادو ختم ہو گیا۔ یہ آیات سورۃ الاعراف، سورۃ یونس اور سورۃ طٰہٰ میں بھی ملتی ہیں۔ آیت 123 میں فرعون ضد میں نہیں مانا، لیکن جادوگر جو تھے ان کا جب جادو ختم ہوا وہ عاجز ہو گئے، وہ مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ حق ہے، لہذا وہ حق کے آگے جھک گئے۔ ایک سچا انسان چاہے ساری زندگی وہ گناہوں میں بسر کر رہا ہو، لیکن جب حق اس کے سامنے آتا ہے تو فوراً قبول کرتا ہے، اور کرتا نہیں ہے، ضد نہیں کرتا، شیطان کی روش اختیار نہیں کرتا، بلکہ وہ آدم کی طرح اپنی زندگی، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ آیت 124، اگر ہاتھ اور پیر ایک ہی سمت میں کاٹ دیے جائیں تو موت واقع ہو جاتی ہے، اسی لیے مخالف سمت سے کہا گیا، یعنی ہاتھ اگر ہے تو دائیں طرف، تو پاؤں ہے تو وہ بائیں طرف سے۔ جادوگر صبر سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ فرعون کی دھمکی معمولی دھمکی نہیں تھی۔ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر سوچئے کہ اس طرح کی کوئی دھمکی دیکھ لوگوں کا کیا حال ہوگا، خوف سے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں اس کے کاٹ دیے جائیں۔ سیکھنے کی بات ہماری کیا ہے کہ بڑے سے بڑے موقع پر، گھبرا دینے والے موقع پر انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور پھر اسلام پر فوت ہونے کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اب زندگی میں کوئی رغبت نہیں رہی اور فرعون کی دھمکی کی پرواہ نہیں تھی، پھر موت تھی تو وہ کیا ہو، وہ اسلام پر ہو۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ آخرت میں نجات پا جائیں اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ان باتوں سے فرعون اور ذلیل ہوگا اور اس کی دھمکیاں جو ہیں وہ بیکار ہو جائیں گی۔ پیچھے جو بات ہوئی تھی کہ لمحوں میں دل پلٹ جاتے ہیں، تو یہ اس کی عملی مثال ہے، یعنی جادوگروں کے دل لمحے میں پلٹے، جب دیکھا کہ ایسا ان کا سارا جادو ختم ہو گیا تو ضد میں نہیں آئے،
ہار مان گئے، حق کو دیکھتے قبول کیا، دل پلٹ گئے، ایمان کی طرف آ گئے، اور جب ایمان آیا تو اس کی روشنی سے سب سے بڑی فکر انہیں اپنی آخرت کی فکر ہونے لگی، فرعون کی دھمکیوں کی بھی نہیں تھی۔ اس کے مقابلے میں صبر مانگنا شروع کر دیا۔ اصل ایمان ہی اس شخص کا سچا ہوتا ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، میرے کام کا انجام وہاں کیا ہوگا، آگے کیا بنے گا جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی مشکل چاہے وہ چھوٹی ہے یا وہ بڑی ہے، سب سے پہلے ہمارے دل میں اللہ کا خیال آنا چاہیے، اسی سے دعا ہونی چاہیے، مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 145 میں تھا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یعنی نماز اللہ سے دعا مانگنے کا بہترین طریقہ ہے۔ پہلا کام، نماز پڑھیں۔ یقین کریں کہ نماز سے پہلے اور بعد کے دل کے حالات میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا۔ یہ نہیں کہ آنکھوں میں آنسو نہیں آتے مصیبت کے وقت، بے قراری کی کیفیت نہیں آتی مصیبت کے وقت، کسی کی وفات ہو، کوئی چوری ہو، کوئی نقصان ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونا ہے۔ حالات نہیں بدلتے لیکن دل بدل جاتا ہے۔ باہر تو وقت کے ساتھ ہی تبدیلی آئے گی لیکن اندر کی تبدیلی انسان کو مضبوط کر دیتی ہے، انسان کو پرسکون کر دیتی ہے، اور جب پرسکون ہو تو سارے فیصلے ہوش و حواس سے کرتے چلے جائیں گے، ورنہ عموماً ایسے مواقع پر انسان جذباتی ہو کر ایک دوسرے سے لڑائی شروع کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، جو کہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ تو ہر غم، ہر دکھ، ہر تکلیف کے موقع پر اللہ سے مدد مانگیے، پڑھیے، صبر کیجیے، اور صبر کر کے دعا بھی کیجیے ساتھ، کیونکہ دل کی بے قراری صبر کے آنے کے بعد ہی ختم ہو سکتی ہے۔ آیت 128 میں یہ مشکل ٹل جائے گی، پھر خوشحالی آئے گی، اس کے ساتھ بھی ایک آزمائش آئے گی تاکہ دیکھا جا سکے کہ تم کیا کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہر حال میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں، خوشی کے موقع پر کیا کرتے ہیں، غم یا دکھ کے موقع پر کیا کرتے ہیں، جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو پھر ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے، جب کوئی برا کرے تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو ہم سب کو اپنے عمل کی فکر ہونی چاہیے، مختلف حالات میں ہماری ریئیکشنز کیا ہیں، یہی ہمارا عمل ہے، اسی پر ہماری جزا و سزا لکھی جائے گی۔ آیت 130 میں، ویسے اللہ کا بڑا کرم ہے ایسے لوگوں کو برداشت کرنا۔ ہمارے پاس اگر طاقت ہو نا تو ہم ایک لمحے میں ایسے لوگوں کو نصیحت و نابود کر دیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ صبور ہے، یعنی انتہا درجے کا صبر کرنے والا ہے، الحلیم ہے، بے حد برداشت کرنے والا ہے۔ اب قوم فرعون کا ایک اور امتحان ہوا، وہ تھی قحط سالی، یعنی خشک سالی، جب پیداوار اور آسمانی آفتوں سے ہلاک ہو جانی تھی، فصلیں ان کی ماری جاتی یا پھر کچھ اگتا ہی نہیں تھا۔ سختیاں، تکلیفیں، آزمائشیں یہ انسان کا دل نرم کرتی ہیں، انسان کا اندر جھکاؤ آ جاتا ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ اجر و ثواب ہے، سختی کے وقت دل اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور جب دنیا والے دل توڑتے ہیں تو پھر انسان اللہ کی طرف ہی راغب ہونا ہے۔ جب دنیا چھن جاتی ہے تو انسان جنت کی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، اگر دنیا ہی جنت بن جائے تو پھر اصلی جنت انسان بھول جاتا ہے۔ آیت 131 میں یاد رکھیے، نعمت ملنے کو کبھی اپنا کمال نہ سمجھیے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ انسان کبھی یہ نہ کہے کہ مجھے یہ چیز میرے علم کی بنا پر ملی، یہ چیز مجھے میری طاقت کی بنا پر ملی، فلاں چیز مجھے قابلیت اور ذہانت کی وجہ سے ملی، ایسا نہیں ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی بھی کامیابی ملتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں اور خود کو کریڈٹ دیتے ہیں۔ ایک پروجیکٹ جو کامیابی ملے تو فوراً کیا کہتے ہیں، یہ میں نے کیا تھا، یہ بات میں نے سوچی تھی، یہ اس لیے ہو گیا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنا کمال اس میں بتائے، لیکن ہمارے منہ سے کیا الفاظ نکلنے چاہیے، ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، اس کا انعام ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اس نے راستہ بتایا، اس نے رہنمائی کی۔ اس سے بندہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، جس سے وہ نعمت بھی باقی رہتی ہے اور آئندہ نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ آیت 132 میں انہوں نے کہا کہ ہم تو مانگنے والے ہی نہیں ہیں۔ اس کے برعکس انسان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہاں اگر کوئی دلیل ہوئی تو میں ضرور مانوں گا۔ 133 میں طوفان آئے، عذاب آئے۔ طوفان کیا تھے؟ ان پر عذاب آنا شروع ہوئے۔ 133 آیت نمبر، تو عذاب کون سے تھے؟ طوفان کے عذاب تھے، یعنی گھر تباہ ہو جاتے تھے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، پھر ٹڈیوں کے وہ فصلوں کو تباہ کرتے تھے، جوئیں تھیں انسان کی نیند کو حرام کر دیتی ہیں، مینڈک کھانوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے بستروں میں، ہر جگہ مینڈک تھی، خون کا عذاب، ان کے پانی میں خون شامل ہو گیا، ان کو نکسیر کی بیماری آ گئی، ہر وقت ناک سے ان کا خون بہتا رہتا تھا، اور پھر مختلف عذاب وقفاً توقفاً ان کے اوپر آتے، یعنی سخت، اتنے سخت دل ہو گئے کہ مصیبت پر ان کے دل نرم ہونے کے بجائے اور زیادہ سخت ہونا شروع ہو گئے۔ آیت 134 میں آئیے، تو بنی اسرائیل اور فرعونی دونوں موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کو کہتے ہیں، خود دعا نہیں کرتے،
خود دعا کرنا سب سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ یہ عبادت کا نچوڑ ہوتا ہے، یہ عبادت کی قسم ہے ایک کہ ہم خود دعا کریں۔ فرعونیوں کے ڈبونے کی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے آیات کی تکذیب کی، پھر غفلت کی۔ انہوں نے جان بوجھ کر غفلت کی، آیات پر غور و فکر کرنے کی روگرانی کی، اور جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھیجی تھی ان کے اوپر توجہ نہ دی اور برے نتائج کو کچھ بھی نہ سمجھا۔ حدیث میں آتا ہے وَعَلَمْ إِنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یہاں رکھیے یعنی کامیابی جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہے۔ اب صبر کیا ہے؟ ٹھہر جانا، رک جانا، منفی ریئیکشن سے بچنا، یعنی جو ان کی نظر میں بڑی شاندار تہذیب تھی اس کو ختم کر دیا، سارا آرٹ، سارا ہنر اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ آیت 138 میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بڑے جاہل ہو، بڑے ناسمجھ ہو، اللہ نے تمہیں فرعون جیسے ظالم سے نجات دے گی، وہاں سے نکل کر آزاد ہو کر اللہ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے ہو۔ تو بنی اسرائیل نے بت بنا کر دینے کو کیوں کہا؟ کیونکہ اگرچہ اس وقت مسلمان قوم تھی لیکن طویل عرصے تک فرعونیوں کی غلامی کی وجہ سے ان کے معاشرت سے متاثر ہو چکی تھی، ان کے طریقے عبادت سے بھی متاثر کی، ان کے ہاں گائے تو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، سب سے بڑی جہالت اپنے اصلی خالق، اپنے الہ، اپنے معبود سے بے خبری اور لا علمی ہے۔ تو ایک شخص کتنا ہی پڑھا لکھا ہو لیکن اپنے پیدا کرنے والے، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کو نہیں پہچانتا تو وہ جاہل ہے، اور پھر اس کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا لے، معبود بنا لے تو وہ اس کا سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی خالق کے ساتھ شریک عظیم گناہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ تو میں نے عرض کیا واقعہ یہ تو سب سے بڑا ہی گناہ ہے۔ آیت 142 میں آئیے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ہر چیز سے بے خبر کر کے پہاڑ پر لے گئے، انہیں تورات دینا تھی، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے یکسوئی نہایت اہم چیز ہے۔ جیسے چیٹ بھی کھولی ہوئی ہے، ساتھ میں لیکچر لگایا ہوا ہے، چل پھر کر کہتے ہیں کہ میں علم حاصل کر رہی، تو یہ علم حاصل نہیں ہوتا۔ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ کان میں اچھی بات پڑ جائے، لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا وقت ضرور گزاریے جب سارے گھر کے کام، ساری مصروفیات سے کٹ کر الگ ہو کر بیٹھیں اور اس پہ توجہ کریں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، تاکہ وہ قرآن دل کے اندر جائے اور عمل میں آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو جانشین بناتے ہوئے بھی کیا ہدایات دی کہ وہ اصلاح کرتا رہے اور فساد کرنے والوں کے پیچھے نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ کا حق سب سے بڑا حق ہے کہ اس نے سب کچھ دیا، بنی اسرائیل اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف راغب ہو گئے۔ آیت 143 میں آئیے، آیت 143 یعنی پہاڑ کی چوٹی پر اتنی خاموشی کہ انسان کو اپنے سانس کی آواز آتی ہے۔ اس جگہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، بات چیت ہوئی، اللہ کا کلام سن کر دل پگھل جاتے ہیں۔ کہاں یہ کہ اللہ سے کلام کیا جائے، پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کا شوق بھی ہوتا ہے۔ پہاڑ جیسی سخت اور مضبوط چیز بھی اللہ کا دیدار نہیں کر سکی تو انسان تو بڑی کمزور چیز ہے۔ پہاڑ گر کر ٹوٹ پڑا، یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ چنگی کے ایک کنارے برابر اللہ تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر تھے، یہ موسیٰ کی عاجزی تھی کہ فوراً اپنے رب سے رجوع کیا کہ مجھے ایسا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ بظاہر دیکھا جائے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی، انسان کے اندر شوق آتا ہے اور اپنے رب سے ہر چیز مانگ لیتا ہے تو اس کا دیدار بھی مانگ لیا، لیکن دنیا میں یہ ممکن نہیں۔ آخرت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو اپنا دیدار کرائے گا، اور جب کرائے گا انہیں ہر دنیا اور آخرت کی نعمت بھول جائے گی۔ آیت 144 دین کی دعوت کا خلاصہ یہ شکر گزاری ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں پہ شکر کیجیے، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے۔ شکر دل سے بھی ہے، شکر زبان سے بھی ہے، لیکن عمل شکر کا سب سے بہترین اظہار ہے، اور عمل سے شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا اسے اللہ کے پسند کے راستوں میں لگائے، نافرمانی کے راستوں میں نہ لگائے۔ آیت 145 قوت سے پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ دل کی مضبوطی، پکے عزم کے ساتھ پکڑیے اور عمل کیجیے، کیونکہ انسان جب کمزور ارادے سے کسی چیز کو لیتا ہے وہ اس کا طریقہ پکڑنے کا ہی جب اس کو کمزور ہے، پھر جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو تو وہ سنبھال کے رکھ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ جو چیز لیں اس پر نیت، اس کا ارادہ، سختی ہو، مضبوطی ہو۔ یا خذو باحسنھا،
یعنی کتاب کے بہترین حصے کو لے لیں تو کیا مطلب ہے کہ قرآن میں جو کچھ حصہ ہے کچھ اچھا ہے کچھ اچھا نہیں ہے؟ نہیں، قرآن کے علاوہ جب کچھ اور ہم سنتے ہیں تو پھر بھی ہم قرآن کی پیروی کریں، کسی دوسری چیز کی نہ کریں۔ اس کا مطلب ہے یاخذ باحسنھا، یعنی وہ قرآن سنتے ہیں، اس کے علاوہ بھی سنتے ہیں، لیکن بات مانتے صرف قرآن کی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ کان لگا کر بات سنتے ہیں اور پھر اس میں سب سے زیادہ اچھی جو باتیں ہوتی ہیں ان کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آیت 146، تکبر ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غور و فکر کی صلاحیت ہی نہیں دیتا۔ حق سے ضد رکھنے کی وجہ انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب علم سے محروم کرنے والے اسباب کیا ہیں؟ تکبر ہے، بے صبرا پن ہے، حق سے ضد ہے۔ کسی کا قول ہے کہ علم جو ہے وہ حیا اور تکبر رکھنے والا شخص کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی ان کے دلوں سے قرآن کے فہم رک جاتے ہیں۔ آیت 150 میں آئیے، ایک مومن کا غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا بلکہ حق، ہدایت اور دین کے لیے ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اس وجہ سے تھا کہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ بعض اوقات لوگ جو ہوتے ہیں وہ لیڈر کی بات نہیں مان رہے ہوتے۔ عاجلتم امر ربکم، وہ جلد بازی چاہے کسی نیکی کے کام میں ہو یا انسان کو فتنے کو مبتلا کر ہی دیتی ہے۔ اجل یعنی جلدی کیا ہے؟ کسی چیز کا وقت آنے سے پہلے ہی اس کی طرف چلے جانا، اور یہ قابل مذمت ہوتا ہے۔ جیسے اذان ہوئی نہیں، وقت بھی داخل ہوا ہی نہیں، لیکن انسان نماز شروع کر دے۔ اسی طرح سرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اصل وقت میں کرنا، اول وقت جو ہے، اور یہ قابل تعریف میں آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، لیکن نیک کام اول وقت میں جلدی کر لینا یہ جلد بازی نہیں ہوتا، یہ سرت یعنی پسندیدہ عمل میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، اعمال میں سے کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کیجیے۔ نہ ہی جلد بازی اچھی ہے نہ تاخیر اچھی ہے، اول وقت میں نماز کو ادا کرنا پسندیدہ ہے، اس کا اجر بھی زیادہ آتا ہے۔ جیسے جمعے کے دن لوگ مسجد میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جو آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا اس نے اونٹ قربان کیا۔ جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اس نے گائے قربان کی۔ تیسری گھڑی جو آتا ہے سینگ والا دمبا قربان کیا۔ چوتھی گھڑی میں جو آتا ہے گویا اس نے موغے قربان کی، اور پانچویں میں جو آتا ہے گویا اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اس کے بعد جب امام خطبہ کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، نام لکھنا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی نیکی کے کام میں تاخیر نہ کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے۔ پھر بندہ مومن ہر حال میں اپنے رب کی طرف راغب ہوتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تم توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا۔ لیکن اس امید پر انسان ڈھیٹ بن کے گناہ نہ کرتا چلے۔ بعض غلطیاں جو بہت بڑی ہوتی ہیں، بظاہر کرنے میں چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن انجام ان کا اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی فضا کو بھر دیتا ہے۔ تو کتنی ہی بڑی غلطی کیوں نہ ہو، اللہ کی طرف فوراً رجوع کیجیے، اس سے توبہ کیجیے۔ آیت 154 میں سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی بنیاد اللہ سے خوف کرنا ہے۔ تورات ہدایت کی، لیکن کس کے لیے؟ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ قرآن ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ آیت 156 میں اللہ کی رحمت پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تقوی اختیار کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، آیات پر ایمان لانا چاہیے۔ آیت 157، نبی کو امی کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھے پڑھے نہیں تھے، اس کے باوجود آپ پر اللہ نے جو علم نازل کیا اس کی مثال نہیں، وہ پڑھے لکھوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے امت کو آسانی بخشی، جس کا ذکر ہے یہاں پہ، یعنی آپ واقعی آسانیاں دینے والے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم دیتا، یعنی ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے، اور اگر وضو ہے تو ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات اس غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو ضرورت ہے، خاص کر سفر میں سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یا جب ہمارے ساتھ کوئی اور لوگ ہیں یا پانی کی کمی ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح حدیث میں مسواک کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے، اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو جتنا مسواک کا فائدہ ہے میں ہر نماز کے ساتھ پابندی کرتا، لیکن نہیں کی گئی، کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی گئیں۔ آیت 158 میں آئیے، یاد رکھیے، ہر نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف بھیجے گئے۔ قیامت کے دن تک آپ کی رسالت سب کے لیے ہے،
دنیا کے ہر ملک، ہر براعظم، ہر علاقہ، ہر نسل، ہر زبان بولنے والوں کے لیے آپ رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی طرف آئے، لیکن مجھے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے نافرمان جنات اور انسانوں کے کہ وہ نہیں مانتے۔ پھر لوگوں کی نجات نبی پر ایمان لانے میں ہے۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی یا کوئی بھی عیسائی جو میرے بارے میں سنے پھر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اس پر ایمان نہ لائے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور جس نے سن لیا، جان لیا، اس پر لازم ہے کہ وہ ایمان لے آئے۔ آیت 160 میں آئیے، لکڑی کا عصا جسے ٹانگ پہ مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ اٹھے۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا، یہ اللہ کی قدرت تھی۔ جب انہوں نے شکر ادا نہ کیا، فرائض پر عمل نہ کیا تو ان سے یہ خیر بھی ختم ہو گئی۔ آیت 161 میں اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے، صرف غلطیاں ہی معاف نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ انعامات بھی دیتا ہے۔ 162، اللہ اپنے بندے پر کوئی بھی انعامات کرتا ہے اور وہ شکر نہیں کرتا تو اس نعمت کو چھین لیا جاتا ہے، چاہے انسان اس کو پسند کرے یا نہ کرے، یا پھر چاہے وہ کوئی بھی نعمت ہو۔ تو اس لیے ہمیں ہر حال میں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، چاہے وہ ہمارے جسم کے اندر کی نعمتیں ہیں، ہمارے مال کی نعمتیں ہیں، ہماری اولاد کی ہیں یا صحت کی ہیں، یا کوئی بھی وہ چیز جو اللہ نے ہمیں دی، کوئی بھی راحت، کوئی بھی آرام، کوئی بھی سہولیات، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ افسوس کیا ہے کہ ہم زیادہ تر وقت مشکلات کے بارے میں سوچتے ہیں اور کم وقت نعمتوں کے بارے میں سوچتے ہیں، حالانکہ مشکلات کے مقابلے میں ہماری نعمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ آیت 163، پتہ کیا چلتا ہے کہ نافرمانیاں آزمائشیں لاتی ہیں۔ یہ قوم اللہ کے ساتھ چال بازیاں کر رہی ہے۔ اللہ نے ہفتے کے دن کام کرنے سے منع کیا تو انہوں نے خود ساختہ طریقہ نکال لیا، اپنا مطلب پورا کر لیا، اور بظاہر کیا دکھایا کہ ہم اللہ کی فرمان برداری کر رہے ہیں۔ 166، اب بنی اسرائیل کی بستی میں 3 لوگوں کو بتایا جا رہا۔ ایک تو وہ تھا جو مچھلیاں پکڑ لیتے تھے، ایک وہ تھا جو خود پکڑتے نہیں تھے لیکن پکڑنے والوں کو منع بھی کرتے تھے، اور تیسرا وہ تھا جو نہ خود حصہ لیتا اور نہ منع کرتا۔ اب بچایا کن لوگوں تو جو خود بھی نہیں پکڑتا تھا اور دوسروں کو منع بھی کرتا تھا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ برائی سے روکنا یہ اللہ کے عذاب سے عافیت کا سبب بنتی ہے، ورنہ انسان اس میں خود بھی ملوث ہو جاتا ہے تو اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ یعنی جنہوں نے مچھلیاں پکڑی نہیں اور ان کو منع بھی نہیں کیا، اللہ نے ان پہ بھی عذاب نازل کیا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہی ہے کہ ہم دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے رہیں۔ 168، دونوں طرح کی آزمائش دراصل انسان کو اللہ کی طرف لانے کا سبب بنتی ہے اگر ان کے اندر حق کی طلب ہو۔ 169، یعنی پہلے لوگوں کے بعد میں آنے والے بدترین جانشین تھے تو جرم کیا ہوا کہ وہ کتاب کے اندر زندگی کا سامان اور مال سمیٹتے رہے۔ اور پھر آیت میں اشارہ ان لوگوں کی طرف بھی ہے جنہوں نے غلط فتوے دے کر لوگوں سے مال لے لیا یا رشوتیں لے لی۔ 170 میں یمسکون بالکتاب، یعنی کتاب کو تھام لینے کا مطلب کیا ہے، اس کو لے لینا، اس کو بار بار پڑھتے رہنا، اس سے فائدہ اٹھانا، اس کو پڑھنے کے بعد سب سے اہم چیز یعنی اپنی نمازیں درست کرنا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے ہاں مصلح فرماتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ جن کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ نیکسٹ آئیے 172 میں، تو یہاں ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کرتے ہیں۔ ایک قیمتی معلومات کہ قیامت تک کتنی بھی روحیں آنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھے آدم کی پشت سے پیدا کیا اور پھر ان سے خود خطاب کیا الست بربکم، تو سب روحوں نے اپنے رب کو پہچان لیا اور کہا کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے گواہی لے رہا ہوں تم سے کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ دینا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا بھی کوئی رب ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو کہ انسان کے اندر اس کے لاشعور میں ڈال دیا گیا ہے، اس کے لیے اس کا شعور کچھ بھی کام کرتا ہے وہ حق کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں۔ انہیں رب کو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی، جیسے نجاشی ہیں یا فرعون کے جادوگر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی فطرت میں خیر ہی رکھی ہے، پھر انسان سوچتا ہے کہ اسے یاد کیوں نہیں آتا، وہ کون سا دن تھا، ہم کہاں کھڑے تھے، وہ ہمارے حافظے میں نہیں ہے لیکن اس کے اثرات ہماری زندگیوں میں ہیں۔
اب ہمارے حافظے میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر ہمیں یاد ہوتا تو ہمارا امتحان ہی ختم ہو جاتا۔ ایمان بالغیب اسی لیے کو ہے، ہماری کامیابی کے انحصار ایمان بالغیب پر ہے، یعنی ایمان لانا تو اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت نے پکار کر کہا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں۔ ہم سب نے اقرار بھی کیا تھا، قیامت کے دن جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا رب کون سا ہے۔ ہمیں، آپ کو، سب کو پتہ ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ فطرت میں ہماری پہچان رکھی گئی۔ انبیاء اس سبق کو دہرانے کے لیے بار بار دنیا میں آتے رہے اور ہمیں یاد دلاتے رہے۔ آیت 175 میں آئیے تو علم آنے کے بعد شیطانی وسوسے سے انسان کو حق سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ قصہ بھی بہت بڑے عالم کا ہے جس کے پاس بہت علم تھا، لیکن شیطان نے اس کے اندر دنیا کی محبت ڈال دی، لہذا وہ علم اور دین چھوڑ کر دنیا کے پیچھے آنے لگا اور اللہ کی آیات کو اس نے بھلا دیا۔ اللہ آیات کا علم ہونے کے باوجود اس میں روگرانی کرنا یہ شیطانی عمل تھا، یعنی آیات کے علم ہونے کے باوجود اس سے نکل بھاگا، اس کی پابندی چھوڑ دی، شیطانی وسوسے اس پر اثر کرنا شروع ہو گئے۔ اب انسان جب وسوسوں کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اپنے کنٹرول سے نکل جاتا ہے، شیطان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، شیطان کے تابع ہو جاتا ہے، اور شیطان پھر مزید اس کو گمراہ کرتا ہے، اس پہ حملے آور ہوتا ہے، پسند کے راستوں پہ اس کا لے جاتا ہے، تو پھر سارا دین پڑھنا لکھنا ادھر کا ادھر ہی رہ گیا۔ تو بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، وہ دین اور قرآن کے پڑھنے کے باوجود سب کچھ بھلا کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور شیطان کے پھر اعلی کار بن جاتے ہیں۔ آیت نمبر 176 میں آتا ہے، دین کے علم کی وجہ سے بھی درجات کی بلندی ہوتی ہے، یعنی دین کے علم کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جو محبت ہوتی ہے بڑی خالص ہوتی ہے، جبکہ مال کی وجہ سے محبت کرنے والے آپ سے محبت نہیں کرتے، وہ مال سے کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو وہ چلے جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں، پوچھے بھی نہیں کہ آپ کو کیا فائدہ ہو رہا۔ لیکن علم والا مرتے دم تک فائدہ پہنچاتا ہے، اس کی قدر ہوتی ہے، اس میں کمی ہوتی ہے، یعنی دنیا کی طرف جھکنا یہ پستی کی طرف جاتا ہے۔ اب کتا جو ہے تو لالچ کی سیمپل سمجھا جاتا ہے، ہر چیز کو سونگتا ہے، دنیا کی لالچ میں ہر اس کام کے پیچھے جاتا ہے جس سے انسان کو فائدہ ہو، چاہے دین کا اتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ تو امام قطبی فرماتے ہیں، ہر وہ چیز جو ہانپتی ہے، یعنی تھک کر یا پیاس کی وجہ کا سو جائے، سوائے کتے کے، اگر وہ تھکا ہوا ہے تو پھر بھی وہ ہانپ رہا ہوتا ہے، یعنی راحت و سکون کی حالت میں ہو تو تب بھی اس کا یہی حال ہے۔ تو کتا ہر وقت اپنی زبان باہر رکھتا ہے، بھوکا ہو یا پیٹ بھرا ہوا ہو، یعنی اس کی لالچ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو ہر وہ شخص جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے یہ مثال بیان کی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو واز کرنے تو بھی گمراہی میں ہے، واز کرنا چھوڑ دے تو پھر بھی وہ گمراہی میں ہے، وہ دنیا میں ہے، وہ مجلس میں ہو، وہ تنہائی میں ہو، اس کی سوچیں جدھر بھی ہوں، وہ صرف دنیا کا ہی رہ جاتا ہے۔ تو اللہ کے دین کا انکار اللہ کو کوئی نقصان نہیں دیتا، اگر ہم اس کی بات نہیں مانتے تب بھی وہ قابل تعریف ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی تعریف بیان کر رہی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اتنے بڑے خزانے کا انکار کرنے والا خود محروم ہو جاتا ہے۔ آیت 179 میں، استغفر اللہ، ان کے دل تو ہیں لیکن اس سے حق نہیں سمجھتے، آنکھیں تو ہیں لیکن کائنات کی نشانیوں سے اپنے رب کو نہیں پہچانتے، کان تو ہیں لیکن اللہ کے کلام کو سنتے نہیں ہیں، غافل اس لیے ہیں کہ وہ اجر و ثواب کی طرف ہدایت نہیں پاتے، جانور اس لیے ہیں کہ ان کا مقصد صرف کھانا اور پینا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہکی ہوئی ہیں، کیونکہ جانور بھی اپنا فائدہ نقصان دیکھ لیتا ہے، اپنے مالک کو پیروی کرنے لگ جاتا ہے، لیکن یہ اس سے بھی الگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دراصل ان لوگوں کو ڈانٹا جا رہا ہے جو عقل، سمجھ، آنکھیں، کان، نگاہیں رکھتے ہوئے بھی حق کو نہیں دیکھ پاتے، ان کو حق کے لیے استعمال نہیں کرتے، ان اعضاء کو اپنی خواہشات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ 180 میں اللہ کے نام، اللہ نے اپنے نام کو اچھا نام کہا کیونکہ یہ سننے میں اچھے لگتے ہیں، دلوں کو اچھے لگتے ہیں، بولنے میں اچھے لگتے ہیں، معنی اچھا ہے، اس کا فائدہ بھی بہت اچھا ہے کہ اس کو پکارا جائے، مانگنے والی چیزوں کی مناسبت سے پکارنا چاہیے، جیسے اللہ کے اس نام کا ذکر کر کے وہ چیز مانگیے جو آپ کو ضرورت ہے۔ اے رحیم، تو رحم کر، اے فیصلہ کرنے والے، تو میرے لیے فیصلہ کر، اے رحمان، تو مجھ پر رحمت کر، اے رازق، تو میرے لیے رزق وافر کر، کوئی راستہ بند ہو تو اے فتاح، تو میرے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ تو اس نام اور کام کی مناسبت سے اگر اللہ کو نام لے کر پکاریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100، اور جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اقصاہا کا لفظ آیا، یعنی جو ان کو اچھے طریقے سے پڑھے گا، ادا کرنے کی قدرت رکھے گا، ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی حدود کی حفاظت کرے گا، ان کے معنی کو سمجھے گا، ان پر ایمان لائے گا،
اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرے، قرآن و سنت میں موجود اللہ کے ناموں کو چھوڑ کر خود سخت نام بنا لے، یہ الحاد ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو سزا بھی بتائی گئی کہ آپ انہیں چھوڑ دیں، ان کے پیچھے نہ چلیں، وہ اپنے کیے کا بدلہ پا لیں گے۔ آیت 181 استدراج۔ امام قلبی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے شیطان ان کے لیے اعمال مزین کر دیتا ہے اور پھر وہ ہلاکت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح امام ضحاک کہتے ہیں کہ استدراج کا مطلب ہے جب کوئی نئی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم ان کو نئی نعمت دے دیتے ہیں، یعنی ڈھیل دے دیتے ہیں۔ تو جو لوگ آیات کا انکار کریں، اللہ کا انکار کریں، اللہ کے دین، اللہ کی اس کتاب کا انکار کریں، پھر اللہ رب العزت ان کو اپنا آپ بھی بھلوا دیتے ہیں۔ آیت 188 میں آئیے، نفع و نقصان کا اصل مالک صرف اللہ ہے، اس کے پاس تمام اختیار ہیں۔ یہ اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھے، یعنی آپ سے بھی وہی نفع انسانوں کو پہنچا جو اللہ نے ان کو دیا۔ تو ایک عورت کی زندگی میں اہم ترین رول 189 کے مطابق وہ شوہر کے لیے باعث سکون ہوتی ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی عبادت ہے کہ شوہر باہر کے بڑے بڑے کام کر سکے، اور باہر کی دنیا کے چیلنجز بڑے ہوتے ہیں تو گھر کے اندر اس کو سکون چاہیے ہو تو وہ اپنے آپ کو یعنی اپنے تمام کاموں میں بڑا سمجھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کو سکون نہیں چاہیے ہوتا یا اس کی طلب نہیں ہوتی، یہ دو طرفہ ہوتا ہے، لیکن گھر کو پرسکون رکھنے میں بیوی کا رول جو ہوتا ہے یہ مرد سے زیادہ ہوتا ہے۔ مرد مہمان کی طرح سارا دن کام کر کے آتا ہے، رات گزارتا ہے، پھر صبح چلا جاتا ہے، اس لیے گھر کی ذمہ داری اور گھر کے سکون کو برقرار رکھنا عورت کی ذمہ داری کہا گیا اور اس سے اس کی طرف متوجہ کیا گیا۔ آیت 191 میں اگر انسان کو ہی شریک ٹھہراتے ہیں تو انسان تو خود پیدا کیا جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی بنانے والا اور بننے والا ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ 192 میں یعنی جن ہستیوں کو بھی، جن چیزوں کو بھی، جن پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کو بھی لوگ حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، یہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا غائبانہ طور پر، وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان بطور خاص ذکر کیا کیونکہ یہ ہدایت کرنے کے لیے خاص ذریعے ہیں، علم کے حصول کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ غیر اللہ کے پاس تو یہ سارے ذرائع ہی نہیں، وہ کیسے تمہاری مدد کریں گے، کہاں سے کریں گے؟ آیت 196 میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا سرپرست ہو جائے، آپ کے سارے کاموں کو سنوار دے، اللہ سے دوستی کیجیے، اللہ کے قریب کرنے والے اعمال اختیار کیجیے۔ ہمارے دین ہمیں کیا سکھایا کہ جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجیے۔ یہاں اس کا تعلق خود العفو وامر بالمعروف سے کیوں ہے؟ کیونکہ جب انسان نیکی کا کام کرنے جاتا ہے، کسی کو برائی سے روکتا ہے، کوئی نیکی کی تعلیم دیتا ہے تو لوگ اس سے الجھ جاتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا اتفاق ہوا ہوگا کہ گھر میں کوئی اچھی بات کہہ دی یا کسی موقع پر تو کوئی پیچھے پڑ گیا۔ اپنے گھر کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، ابھی ہم کہاں ہیں اس قابل ہوئے کہنے کو؟ تو یہاں پہ پہلے دیکھیے خذ العفو، جو کچھ کہے گا اسے معاف کرتے جانا ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا اور نیکی کا کام بتاتے جانا ہے۔ یہ عیینہ بن عمر کے پاس جب گئے تو وہ کہنے لگے، اے خطاب کے بیٹے، بس اللہ کی قسم، نہ تو تم انصاف کرتے ہو، نہ تم ہمارے ساتھ کچھ سخاوت سے پیش آتے ہو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر غصہ ہوئے، قریب تھا کہ اسے مارے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، خذ العفو وامر بالمعروف وعرض عن الجاہلین، یعنی اللہ کی قسم، جب حضور نے قرآن کی تلاوت کی تو عمر رضی اللہ عنہ وہیں رک گئے اور آپ اللہ کی کتاب کے سامنے گردن جھکا دینے والے تھے۔ تو آیت 200 میں آتا ہے حق کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، جب دل میں کوئی بھی وسوسہ پیدا ہو تو شک میں نہیں رہنا، نافرمانی نہیں کرنی، غصہ نہیں کرنا۔ جب یہ چیزیں ظاہر ہوں تو شیطان کے شر سے پناہ مانگنی ہے۔ یا اللہ، یہ میرا خیال نہیں ہے، میں ایسا نہیں سوچتا، تجھے پتہ ہے کہ اچانک میرے دل میں یہ بات آئی، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ ایاک نستعین، تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ تو وسوسوں سے بچنے کی دعائیں بھی موجود ہیں، اسے پڑھیے، یہ فائدہ دیتی ہیں۔ یعنی ان وسوسوں سے بعض اوقات ہم خود تنگ آ جاتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگیے۔ آیت 201 میں ایمان والے وسوسے کو بھانپ جاتے ہیں، یعنی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے آیا ہے، غور و فکر کرتے ہوئے اپنے غلطیوں کو دیکھتے ہیں، لذیذ کھا جاتے ہیں، فوراً توبہ کرتے ہیں، ہر شر سے بچنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، ذکر زیادہ سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور ذکر تو ہمیشہ شیطانی حملوں سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ رہا۔
یحییٰ نے بیت المقدس میں جب بنی اسرائیل کو جمع کیا، جب مسجد بھر گئی تو وہ ایک ٹیلے پہ بیٹھ گئے اور پھر اللہ کی حمد و ثنا کیا، فرمایا کہ میں تمہیں کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس مثال اس شخص کی ہے جس کا بہت تیزی سے دشمن پیچھا کر رہا اور وہ مضبوط قلعے میں گھس کر پناہ مانگے۔ اسی طرح بندہ بھی جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو وسوسوں کی کثرت ہونے لگے، ذکر زیادہ کر دینا ہے، مخصوص یا ہوں یا عام ہوں، ہر طرح کا اس میں ذکر کرنا شروع کر دیں۔ آیت 204۔ تو جو کچھ لوگ چاہتے ہیں اللہ کی رحمت آئے ہم پر تو وہ پوری توجہ سے قرآن مجید سنا کریں۔ یعنی یہاں پر دو باتیں ہمیں بتائی گئی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، یعنی اس کا پہلا درجہ کیا ہے کہ انسان بات چیت چھوڑ دے، فون اٹینڈ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، تمام چیزوں سے ختم ہو جائے، صرف اتنا ہی نہیں اپنے ذہن کو بچائے، خود بھی خاموش رہے، پوری توجہ سے دل و دماغ کو حاضر کرے، یعنی اللہ کے کلام کو سننے کی کوشش کرے۔ تو قرآن کو سننے وقت ہمیں کان لگا دینے چاہیے، شور و غل سے بچنا چاہیے، زور زور سے باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غافل اور بے خبر ہو یا کسی اور سے گفتگو کر رہا ہو، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ کان لگا کر اور چپ ہو کر سنے تاکہ اسے اللہ کی رحمت حاصل ہو۔ تو دو تین چیزیں جہاں بہت اہم بیان کی جا رہی ہیں وہ ہیں قرآن، صبح و شام کے اذکار۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صبح و شام کی مسنون دعائیں انہیں لازم پکڑیے۔ دوسری بات ہے کہ صبح بھی دعائیں مانگیے، شام کو بھی دعائیں مانگیے۔ تیسری یہ ہے کہ دعائیں مانگتے وقت دل میں عاجزی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ میرے پاس بڑی دولت ہے میں تو ایسا اور ایسا کر دوں گا۔ عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ اللہ کو یاد کریں اور ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو غفلت میں ہوں۔ دعائیں مانگتے ہوئے خشوع و خضوع بہت ضروری ہے۔ اللہ اس دل کی دعا نہیں سنتا جو غافل ہو، جو مشغول ہو کسی اور چیز میں اور منہ سے دعا کر رہا ہو۔ دعا دل سے کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غافر اور لعب میں مشغول دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں کرتا۔ پورے یقین اعتماد کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے، اگر تو نہیں چاہتا تو نہ کر۔ کیا کہنا ہے کہ اللہ تو معاف ہی کر، کیونکہ معافی ہی ہماری ضرورت ہے۔ 206۔ سجدہ تلاوت سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی قرأت کرتے، پھر جب سورت کی قرأت کرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے، ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملتی تھی۔ اس سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، اٹھتے ہوئے نہیں کہتے۔ اور اس سجدہ یعنی سجدہ تلاوت جو ہے اس میں سلام بھی نہیں ہے۔ قبلہ رخ ہونا افضل ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ اس کی دعا جو ہمیں سنت سے ملتی ہے، جہد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ پڑھ سکتے ہیں، اگر یہ نہیں آتی تو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ یہاں تک ہماری الحمدللہ سورۃ اعراف ختم ہوتی ہے۔ سورۃ انفال انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل سے سٹارٹ کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔